آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے اپنی نصیحت کے واسطے خداوند کے مقدس کلام کو کھولیں گے اور متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 3 باب نکالیں گے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 3 باب، اس کی 11ویں آیت خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 4 پہ ہے، لکھا ہے خدا کے کلام میں، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 3 باب 11ویں آیت پہ لکھا ہے، میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے اور میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں ہوں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ بائبل مقدس میں خدا کے روح کو، روح القدس کو بائبل میں کئی علامتوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ کبھی کبھی خدا کے روح کو پانی سے تشبیہ دی گئی، کبھی کبھی میں سے بھی اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ کبوتر بھی جو ہے وہ بھی خدا یسوع مسیح کے اوپر آ کر کیا کیا ہے، بیٹھ کے آیا، تو کبوتر سے بھی اس کو کیا کی دی ہے، تشبیہ دی گئی۔ نہ صرف کبوتر سے دی گئی ہے بلکہ بائبل مقدس میں ہوا سے بھی اس کو کیا دی گئی ہے، تشبیہ دی گئی ہے۔ اور ہوا اور کبوتر اور مہر بیانہ وغیرہ جو ہے، یہ جو ہے آپ کو ایسی تشبیہات جو ہے وہ بائبل میں سے ملیں گے جن سے ہم اس بات کو جانے ہیں کہ روح القدس تو خدا کا روح ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو مختلف چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے یا وہ علامت کے طور پر ظاہر کیے گئے۔ ان میں سے ایک یہ ہے اور وہ ہے آگ۔ کیا ہے؟ آگ۔ تو روح القدس صرف آگ نہیں ہے بلکہ روح القدس کی جو معموری ہے اس کے اندر پاک روح کی کیا موجود ہے؟ آگ موجود ہے، اور اس کو آگ سے جو ہے وہ تشبیہ بھی جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اب یہ جو آگ ہے جب کسی شخص پر ٹھہرتی ہے اور وہ آگ کچھ کام کرتی ہے زندگی، روح القدس کی جب کسی پر کیا ہوگی، آگ ہوگی، وہ روح القدس سے بھر جائے گا، روح کا بپتسمہ سے ہو جائے گا اور وہ روح سے ممور ہو جائے گا، تو چند باتیں اس کی زندگی میں ہوں گی۔ روح جو ان کی زندگی میں کام کرے گا وہ چند باتیں اس کی زندگی میں کام ہوں گی، اور جب خدا کا روح ان پر آئے گا تو ان کی زندگی میں یہ جلالی کام ہوں گے۔ پہلا جو کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ خدا کا روح جو ہے جب آگ کی مانند آتا ہے تو وہ انسان کو پاک کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پاک کن باتوں سے کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے ہماری خواہشات، جو ہمارے جو ہے روح کے خلاف جو خواہشیں ہیں ان کو کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ انسان اپنی خواہشات پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ انسان اپنی طاقت سے، اپنی جو جبلت ہے، انسان کی پرانی انسانیت ہے، جو ہے جو اولڈ مین ہے جو ہمارے اندر،
उससे निजात नहीं पा सकता। जिससे कभी कभी आप देखते हैं कि या फलां बंदा तो खुदा की परस्तिश भी करता है, खुदा की इबादत भी करता है, खुदा के साथ भी चलता है, इस तरह वो क्यों करता है? तो कभी कभी वो पुरानी इंसानियत इंसान में क्या करती है, जाग उठती है और उसके अंदर ऐसी जिबिलतें आती हैं जिससे इंसान कई दफ़ा दूसरों से ठोकर भी खाता है। और वो कहता है कि वैसे तो ये बड़े दुआ करने वाले हैं, वैसे तो ये बड़े रूहानी बनते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है वो इस तरह का है। तो ये पुरानी इंसानियत है जो जोर मारती है। लेकिन खुदा का पाक रूह जब आएगा, खुदा के पाक रूह की अनाइंटिंग जब आएगी, खुदा का पाक रूह जब आप पर आकर ठहरेगा, तो वो आपको उन ख्वाहिशों पर क्या देगा, गलबा देगा, और आप उन ख्वाहिशों पर गालिब आ जाएंगे। और अगर मेरे साथ देखना चाहते हैं तो आप देखिए खरूज की किताब। खुदा के बंदे मूसा का इनकाउंटर हुआ है खुदा के साथ। कई साल खुदा का बंदा मूसा मुख्तलिफ मराहल से गुजरा है और उसकी ज़िंदगी में कई किस्म की मुश्किलात हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है, जब आप खरूज की किताब का 3रा बाब पढ़ते हैं तो वहाँ खुदा का कलाम कहता है कि जब वो पहली आयत में लिखा है कि और मूसा अपने खुस यत्रू को, जो मदियान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता और वो भेड़ बकरियों को हनकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ ले गया। परली तरफ पर से खुदा के पहाड़ होरब के नज़दीक ले आया और खुदा का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में से क्या हुआ, तो खुदा मूसा को किस पर जाहिर हुआ, आग पर जाहिर हुआ। और एक झाड़ी है, कांटेदार झाड़ी है, मामूली झाड़ी है, और वो झाड़ी पर जो है वो आग लगी हुई है, पर झाड़ी भस्म नहीं होती। और जब वो भस्म नहीं होती तो तब मूसा ने कहा, मैं अब ज़रा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तो वो देख रहे हैं कि एक झाड़ी है जिसमें आग लगी हुई है, और वो झाड़ी जो है वो आग तो है लेकिन झाड़ी क्या नहीं कर रही, हालांकि जहां आग लगती है वो चीज जलती है, तो ये जल नहीं रही। इसका मतलब है कि ये वो वाली आग नहीं है जो जमीन पर आग होती है, जो चीजों को क्या कर देती है, जला देती है, बल्कि ये कोई इलाही आग है, लगी भी हुई है लेकिन साथ साथ चीजें जल भी। इसी तरह पाक रूह जब हम पर आता है तो वो उन ख्वाहिशों को, गुनाहों को तो जला देता है लेकिन हमें कुछ नहीं कहता। जैसे वो क्या नहीं जल रही थी, झाड़ी भी एक इंसान की तस्वीर है कि झाड़ी में आग लगी हुई है लेकिन झाड़ी क्या नहीं कर रही, जल नहीं रही। कभी कभी आप ये कहेंगे कि खुदा का कलाम तो कहते हैं अभी खुदा भस्म करने वाली आग है, लेकिन वो इंसानों को नहीं भस्म कर रहा। वो क्या कर रहा है, वो हमारे उन गुनाहों को, हमारी उन ख्वाहिशों को जो खुदा के खिलाफ सर उठाती हैं, उनको क्या करता है, ख़त्म करके हमें क्या करता है, पाक करता है। तो ये हम देख रहे हैं कि खुदा का जब रूह आता है जो आग की शक्ल में आता है तो ये इंसानों को क्या करता है, पाक करता है। तो अगर आप पाक जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो ये बात ये अपने दिल में बिठा लीजिए कि पाक जिंदगी हम अपनी ताकत से नहीं गुजार सकते। हम कहें कि हम बहुत अच्छे हैं तो हम इसलिए खुदावंद के हुजूर जो है वो जिंदगी गुजार लेंगे, ऐसा नहीं है। जिंदगी गुजारने के लिए हमें पाक रूह की जरूरत है। क्या क्यों जरूरत है, ताकि हम पाक रहें। और पाकीज़गी कौन बख्शता है,
خدا کا روح جو ہے وہ پاک کرتا ہے، وہ طاقت بخشتا ہے، وہ ہماری سرشت کو ہی بدل دیتا ہے، وہ ہماری اندر کی حالت کو بدل دیتا ہے، اور انسان بدل کر اور آدمی ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی کبھی اپنی زندگی پر سوچتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے یار میں وہی ہوں جو میں پہلے تھا۔ عادتیں بدل جاتی ہیں۔ اگر اس کے اندر لڑائی کی اسپرٹ ہے اور وہ لڑاکا بہت ہے یا لڑاکی بہت ہے تو خدا کا روح سے کیا کرے گا؟ اگر وہ زبان دراز ہے تو خدا کا روح جب آتا ہے تو ایسی آپ کو چپ لگائے گا کہ آپ کہیں گے مجھ پہ ہوا کیا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک بہن مجھے ملی، کہنے لگی آپ نے اس کو کیا کیا ہے؟ میں نے کہا بھی وہ چرچ میں آتی ہے، ہم کلام سناتے ہیں، کہتی ہے اس میں تو محلے میں کسی کو ٹکنے نہیں دیتی تھی، پر جب سے کہیں آپ کے ادھر گئی ہے اس کو ہوا کیا ہے؟ تو میں سوچ رہا تھا ہوا کچھ نہیں ہے، پاک روح نے اندر سے تبدیل کیا۔ تو پاک روح جو ہے وہ زندگیوں کو تبدیل کر رہا۔ میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو پاک روح کے دعوے دار ہیں لیکن اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، ان کی زندگی میں سوالیہ کیا ہے؟ نشان ہے کہ ان کی زندگی پر سوالیہ نشان ہے، کیونکہ پاک روح کی قدرت آپ کو اندر سے کیا کرتی ہے؟ پاک کرتی ہے۔ وہ آپ کو اندر سے جو ہے وہ پاک، نہ صرف خدا کی جو ہے وہ پاک کرتی ہے، خدا کا پاک روح جو ہے وہ آپ کی زندگی میں جوش بھی بڑھتا ہے۔ جشیلے لوگ دیکھیے عبادت میں، ان کی دعا میں بڑی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اتنا جوش ان میں کیوں کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو وہ پاک روح کی کیا ہوتی ہے؟ قدرت ہوتی ہے، اور وہ پاک روح کی قدرت سے اتنی ان کی دعا کے اندر جو ہے اتنا جوش ہو جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے وہ پھٹ جائیں گے جو ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ خدا کا جو ہے، اور لفظ جو لکھے نا ایلیا نے بھی بڑے جوش کے ساتھ، تو جوش سے مراد یہ نہیں کہ وہ اونچی تھی، جوش سے مراد یہ بھی تھی کہ وہ پاک روح سے بھرا ہوا خدا کی حضوری میں کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے، اور خدا کا روح جو ہے۔ اور ایک آیت پڑھی خدا کے کلام میں، میں آپ کو بتاتا ہوں، رومیوں کا خط میرے ساتھ نکالیے، مجھے وہ آیت ملے تو میں جو ہے اس میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں، ہاں جی، رومیوں 12ویں باب کی 11ویں آیت ہے۔ یہ بھی اسی روح کے متعلق ہے جہاں بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وہاں 11ویں آیت میں لکھا ہے کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش سے۔ تو یہ کون سا جوش ہے؟ روحانی جوش جو ہے، اور یہ ایک خدمت گزار اور ایک جو ہے عبادت کرنے والے عابد کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ جب عبادت کرے تو اس کی عبادتوں کے اندر کوئی جوش ہونا چاہیے کہ وہ عبادت کر رہا ہے، پوری لگن کے ساتھ کر رہا ہے، پورے دل کے ساتھ کر رہا ہے، پوری دل کی گہرائیوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے یہ بات جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح کی عبادت خدا کی حضوری میں کر رہا ہے کہ اس کے اندر ایک جوش ہے، اس کے اندر ایک کیا ہے؟ جذبہ ہے، اور وہ خدا کی حضوری میں بڑے جذبے کے ساتھ خدا کی کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے۔ اور کبھی کبھی جو ہے وہ لوگ نہیں کہتے جو ہے چلو کوئی بزرگ ہو تو اس کی تو خیر ہے، لیکن کبھی کبھی جوان لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں میں گاؤں گا داؤد کی طرح، میں گاؤں گا داؤد کی طرح۔ تو کس طرح وہ گا رہے ہوتے ہیں؟ بالکل جیسے ہے وہ عبادت میں بیٹھ گئے سستی سے بیٹھے گے ویسے کریں گے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ لیکن جو شخص پاک روح سے بھرا ہوگا، جو خدا کے روح سے بھرا ہوگا، وہ اس کا عبادت کا، اس عابد کا، اس عبادت کرنے والے کا جو ہے بیٹھنے کا انداز فرق ہوگا، کیونکہ پاک روح نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہے، اور وہ جوش کے ساتھ خدا کی عبادت کرے گا، اور وہ ایسی خدا کی عبادت کرے گا جس سے جو ہے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کوئی کرنٹ ہے، اور وہ کرنٹ دنیاوی کرنٹ نہیں ہے، وہ پاک روح کی قدرت کا کرنٹ ہے۔ آمین۔ اس لیے نہ صرف خدا کا روح جو ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک آگ سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، وہ پاک کرتی ہے، ہم نے دوسری بات دیکھی کہ وہ پاک بھی کرتی ہے، اور وہ ہمارے اندر جوش بھی کیا کرتی ہے؟ بڑھتی ہے۔ یہ پاک روح کا پہلا کام ہے، اس لیے اس کو آگ سے کیا دی گئی ہے؟ تشبیہ دی گئی ہے۔
نہ صرف وہ پاک کرتی ہے، نہ صرف وہ جوش سے ہم اس سے بھر جاتے ہیں، بلکہ ایک اور کام یہ کرتی ہے، یہ روشنی دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ اور روشنی، خدا جو آگ ہے یہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ اس کے آگے آگ کا ستون ان کے اوپر تھا، تو وہ کیا کرتا تھا ستون؟ وہ انہیں روشنی دیتا تھا، اور روشنی دیتا تھا۔ روشنی سے مراد اگر آپ نئے عہد نامے کو پڑھیں تو وہاں یہ بات آپ کو ملے گی خدا کے کلام میں کہ خدا کا روح سچائی کا روح ہے، خدا کا روح، اور ساتھ یہ بھی ہے وہ سچائی کا روح ہے، اور لکھا ہے سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ جو روشنی ہے یہ آپ کی رہنمائی کرتی ہے، راہ دکھاتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ راہ دکھاتی ہے۔ تو جہاں پاک روح ہمیں پاک کرتا ہے، ہماری خواہشات پر ہمیں غلبہ دیتا ہے، جہاں خدا کا پاک روح ہمارے اندر جوش بھرتا ہے، وہاں خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں راہ دکھاتا ہے، وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا لکھا ہوا ہے نا، خدا کا روح آنے والی تمہیں کیا دے گا؟ خبریں دے گا۔ پھر یہ لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں، نہ صرف وہ آنے والی خبریں دے گا، وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کسی کام کے لیے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بے شمار چیزوں میں وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ گائیڈ کرتا ہے۔ وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ میں آج ہی بھائی اپنے ایلڈر صاحب سے کہہ رہا تھا، یار یہ والا کام میرا دل نہیں کر رہا کرنے کو، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے نہیں کرو، آپ کو کریں تو صحیح، آپ فون تو کریں، تو میں نہیں کر رہا تھا فون۔ میں نے کہا یار بزرگ بندے ہیں، 2-3 دفعہ جو ہے انہوں نے کہا ہے، تو میں نے ایک خاندان کو فون کیا۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں، جب میں نے فون کیا تو جو میرے دل میں پہلے بات تھی وہی کچھ کیا ہوئی۔ تو خدا کا روح آپ کو کیا کرتا ہے؟ گائیڈ کرتا ہے۔ میرے ساتھ ایک ہوتے تھے پاسٹر، اور ابھی بھی ہے، آج کل کم آ رہے ہیں، تو ہم نے جانا تھا کہیں اور کسی جگہ پر، تو ان کے پاس 1 to 5 تھا، تو کہنے لگے ہم چاہتے ہیں تو وہاں کوئی میٹنگ ہے۔ تو میں اٹھا تیاری کے لیے، تو جیسے میں تیار ہونے لگا تو خدا کے روح نے مجھے کہا نہیں جانا۔ میں نے کہا یار بندہ بھی وہ غصے والا ہے۔ انہوں نے کہا پادری صاحب تسی وعدہ کر لیندے ہو تو پھر تسی کیا کرتے ہو؟ تو میں نے اس کو کہا یار مجھے کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ اب اس کے پاس جواب نہیں تھا، کیونکہ جب میں نے یہ کہہ دیا کہ مجھے کوئی رہنمائی نہیں ہے تو اس کے پاس نہیں تھا جواب۔ ابھی کوئی وہ نکل کر کوئی میرے خیال 15-20 منٹ یا ہارڈلی وہ کوئی آدھا گھنٹہ گئے ہوں گے، تو 2 جو ہے وہ ڈکیٹ انہیں ملے، اور انہوں نے ان پر گولی چلائی ان کو، اور گولی چلا کے ان کا 1 to 5 جو ہے وہ کیا کر لیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم 2 ہوتے تو شاید وہ، یا 3 ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ یہ بندے 3 ہیں، ان کو ایک کو ختم کرو، 2 کو تو پھر ہی ہمیں کیا ملے گا۔ تو خدا کا روح، بعد میں وہ پادری صاحب کہتے ہیں مجھے کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں کہا، جب آپ کو خدا کا روح کہہ رہا تھا آپ کو رہنمائی نہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے جانا تھا تو مجھے تو رہنمائی نہیں تھی، تو خدا کا روح گائیڈ کرتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ ایک روشنی کی طرح۔ روشنی کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے گھر میں؟ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے اس راہ پہ جانا ہے یا اس راہ پہ جانا ہے۔ اور میں دیکھا ہے کئی دفعہ ہمارے پاؤں ٹکرا جاتے ہیں، ہم گر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کیا نہیں ہوتی؟ روشنی نہیں ہوتی۔ تو خدا کا روح جب آپ کی مانند ہم پر آتا ہے تو وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، روشن کرتا ہے، اور وہ روشنی کے لیے جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کا کلام جو ہے وہ چراغ کی طرح ہے، وہ نور کی طرح ہے، وہ بھی ہمیں کیا کرتا ہے؟ گائیڈ کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ خدا کا کلام روشنی، جس سے ہم خدا کی مرضی کو کیا کر سکتے ہیں؟ جان سکتے ہیں، خدا کی مرضی کو
جان سکتے ہیں، یہ ہم اپنی عقل سے نہیں، چلاکیوں سے نہیں جان سکتے۔ ہم کتنا ہمارے پاس علم ہے، دنیا میں ہم کتنے جو ہے ہماری ویلیو ہے، ہمارے پاس کتنا جو ہے کیپیسٹی ہے، اس سے نہیں ہم جان سکتے۔ ہم کس سے جان سکتے ہیں؟ خدا کا روح کسی ان پڑھ کو گائیڈ کر سکتا ہے، کسی پڑھے لکھے کو گائیڈ کر سکتا ہے، کسی عام شخص کو بھی کیا کر سکتا ہے؟ گائیڈ کر سکتا ہے۔ تو خدا کا روح کو آگ سے اس لیے بھی تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور یہ ہماری رہنمائی، اور اس کو اگر اس تناظر میں ہمیں دیکھتے ہیں تو خدا نے کئی لوگوں کی رہنمائی کی۔ پھر نہ صرف خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں پاک کرتا ہے، خدا کا روح جو ہے ہمارے اندر جوش سے بھرا جاتا ہے جب آگ آتی ہے۔ نہ خدا کا روح صرف روشنی دیتا ہے، خدا کا روح جب آگ آتی ہے تو یہ ہمیں قوت بخشتی۔ کیا بخشتی ہے؟ اور ہم جو کمزور ہوتے ہیں، ایمان میں کمزور ہوتے ہیں، وسائل میں کمزور ہوتے ہیں، اور شاید ہم کئی چیزوں میں ہمارے اندر جو ہے ویکنس ہو، ہم کمزور ہوں، ہم چھوٹے نظر آئیں اور ہمارے پاس اتنا ایمان نہ ہو، لیکن خدا کا روح جب آتا ہے آگ کی طرح، تو لکھا ہوا ہے خدا کا روح جب آئے گا تو تمہیں کیا بخشے گا؟ کیا بخشے گا؟ قوت بخشے گا۔ تو خدا کا روح ہمیں کس سے دیتا ہے؟ قوت دیتا ہے۔ جو لوگ تھک جاتے ہیں، کبھی کبھی کسی بیماری سے لڑ کے انسان کئی حالات سے تھک کر کیا ہو جاتے ہیں، اور ان کو وقت چاہیے۔ اور چونکہ آج ہم موسیٰ کی زندگی پر غور کر رہے ہیں، موسیٰ بھی جو خدا کا بندہ تھا، 40 سال بھیڑ بکریاں چرا کر وہ بھی ایک تک سے کیا ہو گیا تھا، اس نے سوچا تھا کہ اب اسی طرح ہی سارا کام کیا کرنا ہے، گزرنا ہے۔ موسیٰ کے لیے اس لیے بھی بھیڑ بکریاں چرانا جو ہے وہ اس کے لیے بڑا جو ہے وہ ایک سخت تھا، کہ اس نے 40 سال بطور شہزادہ گزارے تھے۔ اور آپ کبھی شہزادوں کی جو ہے وہ لائف پڑھیں اور ان کو جو ہے ان کا جو ہے وہ بایوگرافی پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے ان کے پلے کیسے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ سختیاں، اور چونکہ ہم ایک گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ چرواہا ہونا اور اس کی سختیاں کیا ہیں، اور آپ میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں اس سے واقف ہوں گے کہ کس طرح، اور یہ خدا کا بندہ، اور اتنا پڑھ لکھ کر، اتنی طرح سے پرورش پا کر، اتنا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بندہ غریب پیدا ہوا ہو ہے نا، تو اس کو غربت میں نکل جو ہے سروائیو کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس نے پہلے زندگی کہاں گزاری ہو، بہت اعلیٰ زندگی گزاری ہو، پھر اس کو کہیں نیچے زندگی گزارنی پڑے تو اس کے لیے کیا ہے؟ مشکل ہے۔ اور وہ کئی دفعہ اس مشکل سے جو ہے، اور موسیٰ جو ہے وہ اس مشکل سے گزرا، اور خداوند کا کلام کہتا ہے لیکن خداوند نے اسے قوت دی، خداوند نے اسے قوت دی۔ جب وہ خروج کی کتاب کو پڑھے تو جب وہ جاتا ہے، اور ہم نے وہ آیات پڑھی تھی کہ جیسے وہاں سے جاتا ہے آگ کو دیکھتا ہے اور کترا کر چلا جاتا ہے، خدا اسے کہتا ہے کہ تو جو ہے وہ موسیٰ کو آواز دیتا ہے، موسیٰ کہتا ہے میں حاضر ہوں، تو خداوند اس سے کہتا ہے کہ بھی تو اپنی جوتی کیا کر دے؟ اتار دے، کیونکہ یہ جگہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور پھر ساتھ خداوند اس سے جو ہے وہ بات بھی کرتا ہے، اور خداوند اس سے بات کرتا ہے، اور اس کو اپنا آپ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب سے موسیٰ نے اپنی زندگی گزاری، اور اس کے بعد جب اس نے اس جاڑی میں لگی ہوئی آگ دیکھی، تو پھر موسیٰ کی زندگی اس کے بعد ویسی نہیں رہی۔ یہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ کہ خدا کی آگ جب آتی ہے، روح پاک کی جب آگ آتی ہے، تو وہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ آمین آمین آمین۔ اور
آگ سے بس اس کا انکاؤنٹر ہوا ہے، خدا کے ساتھ اس کی ملاقات ہے، اور وہ اسے دیکھنے کے لیے گیا ہے۔ تو حیرانگی اس سے یہ ہے کہ آگ بھی لگی ہوئی ہے اور جاڑی جل بھی نہیں رہی۔ آج تو ہم پڑھ کر اس کو کیا کرتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن جس وقت موسیٰ تھا اس وقت اس کو نہیں پتا تھا، تو اس کے لیے بہت بڑی کیا تھی کہ یار جھاڑی کو آگ لگی ہوئی ہے، جھاڑی بھی کیا نہیں کر رہی، جل نہیں رہی، اور وہ اسے کترا کر جو ہے وہ دیکھ رہا تھا۔ اور جیسے اس نے وہاں جانے لگا تو خداوند نے کہا کہ یہ جگہ کیا ہے، پاک ہے، اور تو اپنا جوتا کیا کر دے۔ تو جھاڑی پاک تھی، کیا پاک تھا ہے؟ اصل میں جہاں خدا کی حضوری آ جاتی ہے وہ جگہ پاک ہو جائے، وہ کسی شخص پر آ جائے، وہ کسی خاندان پر آ جائے، وہ کسی کلیسیا پر آ جائے، جب خدا کا پاک روح کسی پر آ جاتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، وہ چینج ہو جاتا ہے، پھر وہ ویسا نہیں رہتا۔ اور اس کو کہا گیا اسی جگہ پر شاید موسیٰ نے کئی دفعہ جانور چرائے ہو، ادھر سے ویسے کئی دفعہ وہ کیا ہو گزرا ہو، آج وہ جگہ کیا ہو گئی ہے، پاک ہو گئی ہے۔ اور اس کو کیا کہا گیا، اپنا جوتا اتار دے، جو پرانی زندگی کو بھی ظاہر کرتا ہے، خدا کی اس جو ہے حضوری کو بھی ظاہر کرتا ہے، تو تو جو ہے وہ تجھے یہاں۔ اور لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا روح قوت دیتا ہے۔ خدا کا روح کیا دیتا ہے، کیا دیتا ہے، قوت دیتا ہے۔ موسیٰ پہلے چرواہا تھا، موسیٰ کیا تھا، پہلے کمزور تھا، چرواہا تھا۔ جب سے اسے یہ تجربہ ہوا آگ کا، پھر موسیٰ چرواہا نہیں ایک رہنما بن گیا۔ یہ خدا کا روح کرتا ہے۔ اور کیسے ہوا، ادھر اس کی آگ سے کیا ہوئی۔ میں آج جب سٹڈی کر رہا تھا، دعا کر رہا تھا میں آج کے پیغام کے لیے صبح اٹھ کر، تو میں نے کہا، میں سوچ رہا تھا تو خدا نے مجھے خیال دیا کہ اس سے پہلے کہ ہم بڑے ہوں، پہلے ہمارا تصور بڑا ہوتا ہے۔ موسیٰ نے جیسے خدا کو دیکھا تو اس کو دیکھ کر اس کا تصور خدا کے بارے میں بڑا ہوا، اور جیسے اس کا تصور بدلا حالات بھی کیا ہو گئے۔ دنیا کیا کہتی ہے، دنیا آپ کی سوچ کو چھوٹا کرتی ہے، وہ آپ کے تصور کو چھوٹا کرتی ہے، آپ خیال میں چھوٹے ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اور موسیٰ کو بھی 40 سال ہو گئے تھے، عرصہ بہت لمبا ہے پیریڈ جو ہے، اور جیسے کوئی لمبی پیریڈ کے لیے ہوتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ ہم نے اسی طرح ایک وقت گزارنا ہے، لیکن خداوند نے اس سچویشن کو، اس حالات کو جو ہے وہ بدلا۔ تو میں آج کہنا چاہتا ہوں، جب خدا کا روح آتا ہے، پاک روح آتا ہے، اس کی آگ آتی ہے، ہمارے خیالات اور ہمارے تصورات بڑے ہوتے ہیں۔ کس کے بارے میں ہے؟ پھر خدا کیسا نظر آتا ہے، بڑا نظر آتا ہے، اور جیسے وہ بڑا نظر آتا ہے وہ کام بھی بڑے بڑے کرتا ہے، پر زندگیوں میں معجزات بھی کیا ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ تصور بڑا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اور خدا جو ہے وہ دنیا کا خدا جو ہے شیطان، وہ آپ کے تصور کو، آپ کے خیال کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے آئیڈیا کو کیا کرے گا، چھوٹا کرے گا۔ اور پھر جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ دل کرتا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ، یاد ہوگا کہ جب روح القدس عید پینتیکوس کے دن شاگردوں پر نازل ہوا تو آپ نے وہ آیت پڑھی ہے جہاں لکھا ہے دوسرے باب میں، تب وہ خدا کے لیے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرنے لگے۔ پہلے نہیں تھے بڑے بڑے کاموں کا کیا
بیان پہلے کام انہوں نے دیکھے ہوئے تھے مسیح کے، لیکن ان کے پاس یہ مکاشفہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے وہ خدا کے لیے، وہ روح القدس کے لیے وہ بڑے بڑے کاموں کا کیا کرے۔ جیسے خدا کی آگ آئی، روح القدس لکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا روح کی شکل میں وہ زبانیں جو ہیں وہ ٹھہر گئی ان پر، شعلہ کی پھٹتی ہوئی زبانیں، تو لکھا ہے وہ اپنی زبان سے بڑے بڑے کاموں کا کیا کرنے لگے۔ تو روح القدس پھر کیا کرتا ہے؟ آپ کے تصور کو، آپ کے خیال کو، اور آپ پھر بڑے بڑے کاموں کا کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں یار جو ہے مکاشفہ ہونا اور بات ہے، اور جب کسی کو خدا کا مکاشفہ ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ نہ صرف یہ قوت دیتی ہے اور پاک کرتی ہے، جوش برتی ہے، روشنی دیتی ہے، قوت دیتی ہے۔ اگر آپ موسیٰ کی زندگی میں اس آگ کو دیکھیں تو آگ کا ایک اور بھی کام ہے، آگ اپنی طرف متوجہ کرتی، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیں آگ اپنی طرف کیا کرتی ہے؟ کھینچتی۔ آگ اپنی طرف، خروج ہی کی کتاب کا 3 باب پڑھے، 2 آیت، وہ تو پہاڑ بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے بیابان میں، عورب کے نزدیک آیا ہے، لیکن 2 آیت پہ کیا لکھا ہے؟ خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں، آگ کے شعلے میں اس پر کیا ہوا ہے، اور اس نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک جھاڑی میں، پر وہ جھاڑی بسم۔ تب موسیٰ نے کہا میں ذرا ادھر، تو موسیٰ تو ایک کام کر رہا ہے اپنا، لیکن ساتھ ایک جھاڑی میں کیا لگی ہوئی ہے، تو وہ آگ اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے خدمت میں، جب کبھی ہم دعا زیادہ کرتے ہیں تو ایسے کوئی بدروؤں کے کیس آئیں گے چرچ میں، لوگ اتنے آ جائیں گے کہ آپ کو جو ہے وہ ان کو جو کرنا، تو میں دیکھتا ہوں کہ جو مسا ہوتا ہے، جو آگ ہوتی ہے، وہ کیا ہے، وہ لوگوں کو اپنی طرف کیا کرتی ہے؟ کھینچتی۔ آپ کو یاد ہوگا یوحنا بپتسمہ دینے والا، کلام اس کا کیسا تھا؟ سخت۔ ویسے بھی تو سخت کلام تو لوگ کیا نہیں کرتے، میں سنتے نہیں ہیں۔ مطلب جس بندے کو یہ کہا ہے سانپ کے بچوں، چرچ میں تو کسی کو یہ کہا جائے، کوئی ادھر بیٹھا اس کو بولے نہیں یار تو ادھر بیٹھ جا، تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو جس بندے کو اتنا سخت کلام دیا جائے کہ وہی، لیکن لکھا لوگ پھر بھی نکل کر آ رہے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ خدا کی آگ اس پر ٹھہری ہوئی تھی۔ آگ لوگوں کو کھینچتی ہے، آگ متوجہ کرتی ہے، آگ آپ کو بلاتی ہے، اور جہاں آگ ہوتی ہے وہاں کئی لوگوں کی خدمت کرنے والے وہ کہتے ہیں یار بڑی تاپ لونیاں، لوگ انہیں ڈیٹ ہو گئے ہیں، لوگ آتے ہوں، میں لوگ ڈیٹ نہیں ہو گئے، مسا کی کمی ہو گئی ہے، آگ کی کمی ہو گئی ہے۔ آگ ہو تو لوگ کھینچے آئیں، اور کیونکہ آگ لوگوں کو کیا کرتی ہے، یہ بھی جو ہے وہ کام ہے آگ کا۔ یہ موسیٰ کی زندگی میں موسیٰ اس کی طرف کیا کر رہا ہے، اور دراصل جو ہے کسی شخص نے کہا ہے کہ جو آگ ہے جس کو حضوری سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ دوسرے طرف سے اپنی طرف کھینچ لیتی، یا سادہ زبان میں یہ کہوں کہ اگر کوئی دنیا دار ہے وہ خدا کی طرف کھینچائے گا۔ یہ کس کا کام ہے؟ آپ کسی چرچ میں جائیں، وہاں خدا کی بڑی حضوری آپ کو ملے تو کیا ہوگا؟ یار میرا تو دل ہی کرتا تھا آج دعا کرنے کو، میرا تو دل کرتا تھا اٹھنے کو نہیں۔ مطلب خدا کی حضوری کیا کر رہی ہوتی ہے؟ کھینچ رہی ہوتی ہے۔ اور کئی جگہوں آپ جائیں گے تو کہیں گے یار شور شرابہ بڑا تھا، خدا کی وہاں کیا نہیں تھی، حضوری نہیں تھی، مزہ نہیں اس طرح کا آیا، کیونکہ خدا کی حضوری جو ہے وہ کھینچتی ہے، اور وہ جو ہے نہ صرف وہ اپنی طرف لاتی ہے خدا کی حضوری، اور خدا جو ہے وہ آگ جو ہے اس میں خدا کی پہچان بھی آتی ہے۔ اگر روح کی آگ آ جائے گی تو آپ خدا کی پہچان میں کیا کریں گے؟ بڑھیں گے۔
जोश भी होगा, पाक भी हो जाएंगे और आपको कुव्वत भी मिलेगी और साथ साथ खुदा की क्या आ जाएगी, पहचान भी आ जाएगी। और कैसे, क्योंकि मूसा तो नहीं खुदा को जानता था उस वक्त। लिखा है, चौथी आयत पढ़े तो क्या लिखा है, जब खुदावन ने देखा कि वो देखने को कतरा कर, तो खुदा ने उसे जाड़ी से पुकारा और कहा, ए मूसा, मूसा। उसने कहा मैं। तो किसकी पहचान आई, खुदा की पहचान। तो आग क्या देती है, पहचान देती है। तो जब खुदा का पाकरू आता है तो ये आपको क्या बख्शता है, पहचान बख्शता है। आप खुदा की पहचान में जो है वो बढ़ते हैं। ज़िंदा खुदा की हजूरी में आपको जो है वो उसको समझ आ गई मूसा को कि मैं जहाँ खड़ा हूँ ये खुदा की हजूरी है और ज़िंदा खुदा की क्या है, हजूरी है। और ये उसे कैसे पता चला, जब उसने आग का क्या किया, तजर्बा किया। तो आग इंसानों को पहचान भी क्या करती है, बख्शती है और इंसान की आंखें खुलती हैं। और जब कभी खुदा के साथ किसी का जो है वो किसी की मुलाकात होती है, पाक रूह के साथ मुलाकात होती है, खुदा का रूह उस पर आता है, तो उसको फिर खुदा की क्या आ जाती है, पहचान बढ़ती है और खुदावंद को वो जानना शुरू करते हैं। इसीलिए तो ये हुआ। कैसे समझा जाता है कि वो जो है वो लिखा, तब उसने कहा, इधर मेरे पास माता अपना जूता उतार, हैं जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस ज़मीन है। और छठी आयत पढ़े तो वहाँ लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, फिर उसने उससे कहा, मैं तेरे बाप का खुदा यानी अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह, मूसा ने मुंह क्यों छुपाया था, वो खुदा पर नजर करने से डरा। क्या उसे पहचान आई, खुदा की पहचान आई। तो उसने अपने मुंह को क्या कर लिया। ये पुराने अहदनामे में जब नबियों पर खुदा जाहिर होता था, एलिया को भी जब जाहिर हुआ तो उसने अपना क्या छुपा लिया था, मुंह छुपा लिया था। क्योंकि पुराने वक्तों में ये था कि जैसे खुदा को कोई देखेगा तो वो जिंदा नहीं रह सकेगा। तो उसने अपना मुंह क्या कर लिया, छुपा लिया। उसको समझ आ गई खुदा यहाँ मौजूद है। तो खुदा की क्या आई, उन्हें पहचान आई खुदा को। तो खुदा की जो रूहुल कुद्स की आग है, ये आपको क्या बख्शती है, पहचान बख्शती है। और ना सिर्फ पहचान आई, वो खुदा के हुजूर हम्बल हो गया, हलीमी आई, फरोतनी आई उसको। और खुदा की उसकी नज़र में खुदा की एक बड़ी इज़्ज़त हुई और उसने उसी इज़्ज़त से अपना मुंह क्या कर लिया है, छुपा लिया है। वो खुदा को जानने लगा क्योंकि उसे खुदा की रूह, खुदा की हुजूरी में जो मुकाशफा मिला है, इस मुकाशफे से मूसा का रवैया चेंज हो गया। और जैसे मैंने पीछे भी कह रहा था कि जब खुदा का रूह का मुकाशफा मिलता है, आग आम पर आती है, हमारे रवैयों में क्या आती है, तब्दीली आती है। वैसे आपको किसी को 10 दफ़ा नसीहत करे, यार आ काम ना करया करो, मुड़ जाएगा, है कभी भी नहीं मुड़ सकता। वो खुद भी मुड़ना चाहे तो वो, हमारा एक टीचर था तो वो चेंज हो गया, तब्दील हो गया। तब तो कईयों को गाली निकालने की आदत होती, वो बातों बातों में तो पंजाब ज़्यादा ही वो कुछ है, कई तो है वो है कई शौक से गालियाँ कढ़ते रहते। तो वो जो है वो उसको बड़ी आदत थी। तो जब वो चेंज भी हो गया ना, तो कभी कभी ये दा वो जब वो खुदा का बंदा हो गया तो बड़ा गहरा, तो फिर भी कदी कदी वो लोगों ने बड़ा तराज करना कि इसके न। एक दिन रावलपिंडी में थे तो उसको खुदा के पाक रूह का गहरा तजर्बा हुआ। आप यकीन जाने में खुदा के मज़हब पर हूँ, ऐसी उसके अंदर से
अब कई साल हुए हैं, हम उनको, चूँकि हमारे उम्र में भी बड़े हैं, अब तो मेरे ख्याल वो 80 साल के होंगे या 85 साल के होंगे, तो हम उन्हें पूछ दिया अब कभी गाल आई है? कहता है यार मैंने 60 साल गालां कढ़ियां ने, पर जिदन रूल कुछ मुझ पर नाज़िल हुआ है उसके बाद ये काम जो है बिल्कुल बदल गया, और मैनू इंज लग्या कि पता नहीं गया ही किधर। तो याद रहे, जब खुदा के रूह को आपको तजर्बा होता है, खुदा के रूह की जो बात होती है वो आपकी आदतों को, वो आपकी चीज़ों को जो है, रवैयों को क्या करती है, चेंज करती है। और खुदा की आग जो है वो आपको जो है वो अंदर से तब्दील कर देती है, आपकी जो है रवैये जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। और जो है वो आखिरी बात करूँगा, लंबा है लेकिन मैंने तो कुछ और लिखा हुआ था, लेकिन हमारा टाइम हो गया है तो मैं सिर्फ आखिरी बात करके ख़त्म करूँगा। खुदा का रूह जब मूसा का यहाँ पर हुआ, इनकाउंटर हुआ, तो खुदा का कलाम कहते हैं कि आग तो उसने देखी, सब कुछ उसने देखा, खुदा ने अपना तारफ़ भी करवा दिया। खुदा आगे 7वीं आयत में उसे ये भी कहता है कि मैंने अपने लोगों की तकलीफ़ देखी, मैंने उनका सारा रोना सुना है, मैं उनके दुखों को जानता हूँ, मैं इस सारी चीज़ों को, मैंने उनकी फरियाद भी सुनी है, मैं उनको जो है वो अपने अहद को याद भी करूँगा। साथ खुदावंद ने उसको कहा कि भाई तूने जाने और जाकर लोगों को फ़िरौन के हाथ से क्या करना है। एक बात जानिए, जब खुदा का रूह आएगा वो आपको बुलाएगा, आपकी कमज़ोरियों को दूर करेगा और फिर आपको मिशन का काम देगा। क्या देगा? क्या देगा? मिशन से मुराद मिशनरी नहीं बनना, वो की बात नहीं करता, कोई ना कोई छोटा मिशन हो सकता है, बड़ा मिशन हो सकता है, तो वो आपको क्या देता है, जो है वो काम आपको दिया जाता है। मूसा को भी फिर एक मिशन सौंपा गया, और वो मिशन क्या था कि तूने कहाँ जाना है, तूने फ़िरौन के पास जाना है। अब मूसा को जैसे फ़िरौन का नाम लिया तो इसको अपनी कमज़ोरियाँ क्या होगी हैं? क्या लिखा हुआ है खुदा के कलाम में? उसने कहा, जैसे खुदा ने कहा कि तू जा उनके पास, तो कहने लगा खुदावंद मैं कौन? मैं खुदावंद मैं कौन हूँ जो मैं वहाँ क्या करूँ, जाऊँ? और मैं 11वीं आयत पढ़े 3 बाब की, तो लिखा है मूसा ने खुदा से कहा मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास और बनी इसराइल को मिस्र से, तो उसे एहसास हुआ। अच्छा, आग हमें कभी कभी आग जो है हमारी कमज़ोरियों को भी ज़ाहिर कर देती है हम पर। क्या कर देती है? जब हमें ज़ोरावर बनाती है, जब हमें ताकतवर बनाती है, वहाँ हमारी क्या होती है? मूसा अच्छा चलवा था, साथ जब आग आई तो कहने लगा मैं कौन हूँ, मेरी क्या ताकत? क्या वो ये रहा था कि मैं उनको मुल्क मिस्र से निकाल सकता, मेरे लिए ये काम बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं ये काम कर सकता। और खुदा का कलाम कहता है कि उसने कहा मैं कौन? बहनों भाइयों, खुदावंद ने इसका जवाब तो नहीं दिया कि तू कौन है। और कभी कभी हमारे भी सवाल होते हैं, और जरूरी नहीं जिस तरह का हम जवाब चाहें उसी तरह का क्या मिले, पर खुदा का जवाब उससे फर्क था। वो कहते मैं कौन हूं? खुदावंद 12वीं आयत पे उससे कहते हैं, उसने कहा मैं जरूर तेरे साथ जाऊंगा। जवाब, सवाल क्या है, जवाब क्या है? मैं तेरे साथ रहूंगा। और मैं आज यहां पर ही बात खत्म करता हूं, आगे लंबा हो जाएगा, यहां पर ही मैं बात खत्म करता हूं। कभी कभी हमारी जिंदगी में बड़े सवाल हैं, यह कैसे होगा,
मेरी ये ताकत नहीं है कि मैं ये कर सकूं। दूसरे अल्फाजों में हम यही कहते हैं कि मैं कौन हूं इसको करने वाला, मुझसे तो ये कभी हो, ये काम कभी पाया तकमील तक, ये काम कभी ऐसा नहीं हो सकता। और कभी कभी हमारे ख्यालात हमें डैमेज करते हैं, लेकिन जब खुदा की ये आवाज़ हमारे कानों में पड़े और हम इस आवाज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और सिर्फ आज तक नहीं, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। तो मेरे बहनों भाइयों, मूसा को भी भेजने के लिए खुदा ने यही कहा, मैं तुम्हारे। तो हमें भी क्या कहा है, कितनों के खुदा साथ। उठाओ जरा हाथ खुदा की जोरी ते सुट दियो अपने गम दूर, परेशानियां। क्यों? क्योंकि खुदा आपके क्या है, साथ है, और वो साथ रहता है। वो क्या रहता है, साथ रहता है। मुसीबत आ जाए वो साथ है, मुश्किल आ जाए वो। और मूसा पर बहुत सी मुसीबतें आईं, लेकिन कौन था उसके साथ? तो मेरे बहनों भाइयों, अगर आप भी किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो सिर्फ मुश्किल ही आपके साथ नहीं है, उससे बड़ा खुदा आपके साथ। उस पर जब आप निगाह करते हैं तो वो आपको क्या कर लेता है, छू लेता है, वो आपको पकड़ लेता है, क्योंकि वो आपके क्या है, 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 साथ है। और वो कभी आपको छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा संभाले रहता है। और दरअसल खुदा मूसा को कह रहा था, यार तू कल्ला नहीं, मैं तेनू अकेले को नहीं भेज रहा, मैं साथ। तू सिर्फ उत्थे नजर आना, काम मैं करना। आमीन। हम सिर्फ नजर ही आते हैं, काम किसने करना है, काम किसने करना है, खुदा ने करना है। हम कभी कभी सोए होते हैं तो थक भी जाते हैं। कभी कभी आप यकीन जानो, हम दुआ कर रहे होते हैं तो हमें जवाइयाँ आ रही होती है दुआ में, किसी के लिए आगे कोई बता बड़ी मुसीबत में होता है, वो अगले दिन फ़ोन करेगा। अब मुझे कुछ सियालकोट से, अब वो चैनल मेरा पास्टर अहमद के नाम से है, तो वो मैं तो कई मुझे फ़ोन आते हैं कनाडा से, अमेरिका से, इधर से कई सुनते हैं। तो वो मुझे कहते हैं, पाल साहब हम बड़े परेशान थे, खुदा ने हम पर अपना आप जो है वो ज़ाहिर किया है। तो मुझे कुछ सियालकोट से एक बुज़ुर्ग है, कोई 70-80 साल का, वो बड़ा रो रहा था। उसकी कुछ छोटी बेटी है, तो वो कोई बदरू में गिरफ्तार थी और बड़े कहता है मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, वो घर में बहुत वो करती है। तो मैंने कहा थम जाएगी, खुदा अपनी कुदरत को ज़ाहिर करेगा। तो उसके लिए दुआ की। उधर से मैं इतना थका हुआ था, मुझे बार बार जवाइयाँ आ रही, लेकिन मैं दुआ कर रहा था और बिल्कुल टाइट। तो मैंने दुआ करके, तो अभी वो चीख ही रही थी उधर, मैं इधर दुआ कर रहा था, वो चीख ही रही थी। लेकिन जो मैं थका हुआ था, मैंने कहा यसु काम तो तू करना, मैं दुआ कर छड़ी है। उनका सुबह फोन आया, कहते भाई जी तुसी दुआ इधरों बंद की है, तो बच्ची भी जड़ी थम गई है, तो वो बाद नहीं हिली। मैं जी अज नहीं हिली, इन्हें हिलना ही नहीं, खुदावंद ने। तो मतलब हमने खड़े होना है, काम किसने करना है, खुदा ने करना है। मूसा को खुदा यही कह रहा था कि मूसा ने को अपना नाम भी उसने बताया, लंबा हो जाएगा, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। लेकिन याद रहे इससे, खुदा की आग जब आती है तो इंसान बदल देती। अब हम थोड़ी देर वर्शिप करनी, इसी वर्शिप में खुदा के पाक रूह की आग छुए हमें, आपका दिल ऐसा जो है वो खुदा के लिए खुले और खुदावंद की आग आए। और फिर हम आपके लिए दुआ करेंगे खुदा की ज़ुरी में, और खुदावंद और हदिया हम बाद में लेंगे, पहले हम वर्शिप करेंगे। आप इधर ही, हम भी इधर ही।